الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آیت مبارکہ کا تعلق سورہ انبیاء 17 سپارہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، برکت اللہ سبحانہ وتعالی پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک بھی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پہنچانا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی ایک راستے کا انتخاب کیا ہے. وہ رحمت انسانوں تک کیسے پہنچے گی، اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف، صفات، خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں. ان میں سے ایک وصف، ایک خصوصیت، ایک بھلائی، ایک راستہ، ایک انداز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی انتخاب کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. انما بعثت معلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے اس لیے کہ معلم سے زیادہ کوئی آدمی بھی ذہن سازی نہیں کر سکتا. کسی کو کسی معاملے پر تیار کرنا، معلم صفت آدمی یا معلم، یہ معاشرے کے ہر فائدے یا ہر نقصان کو حاصل کر سکتا ہے. اور کامیاب معلم، کامیاب استاد کی 4 بنیادی مرکزی صفات ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتم درجے میں، کمال درجے میں، اعلیٰ درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خدا نے اپنے خزانوں سے عطا فرمائی. وہ 4 بنیادی صفات معلم کے پاس ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی معلم ہیں، بذریعہ وحی تعلیم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا، احکامات اور آیات کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. جو آدمی ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے اور زمینی معلم ہو، اگر اس کے اندر بھی یہ 4 صفات موجود ہوں جو خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، وہ معلم بھی زمین میں بے تاج بادشاہ کرائے. وہ معلم بھی ایسا معلم کہ لوگ اس کے کنوینس کرنے پر قبول کریں گے، اس کے سمجھانے پر مانیں گے، اس کے کہنے پر آ جائیں گے، اس کے منع کرنے سے رک جائیں گے. وہ معلم کی 4 صفات: سب سے پہلے وہ معلم مشفق ہونا چاہیے، شفقت ہو اس کے اندر، محبت ہو، بتانے میں، سمجھانے میں، کسی کو کسی عمل پر لانے میں مشفق ہو. دوسرے نمبر پر محسن ہو، جب ضرورت پڑے تو احسان بھی کرے، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو مال بھی خرچ کرے، جان خرچ کرنے کی ضرورت جان بھی خرچ کرے، وقت لگانے کی ضرورت ہو وقت بھی لگائے، محسن ہو. تیسرے نمبر پر مربی ہو، تربیت کرنا جانتا ہو، تربیت کرنا جانتا ہو. چوتھے اور آخری نمبر پر مخلص ہو، اس کی بھلائی چاہتا ہو، کسی پالیسی کے تحت، کسی مفاد کے تحت، کسی فائدے نفع کے تحت اسے اس عمل پر نہ ڈال رہا ہو بلکہ اس کے ساتھ مخلص ہو. مشفق، محسن، مربی اور مخلص، یہ 4 خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم درجے کی تھی، اعلیٰ درجے کی تھی. اس سے زیادہ کسی آدمی کے اندر یہ وصف اور صفت ہو نہیں سکتی. اگر قرآنی آیات نہ ہوں بتانے میں، قرآن حدیث نہ ہو بتانے سمجھانے میں، وحی الہی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، لیکن اگر زمینی استاد بھی
جو خالص دنیا دے رہا ہو، جو خالص مال جمع کرنے کا فارمولہ، اصول اور ضابطے بتا رہا ہو، اگر اس کے اندر بھی یہ 4 خوبیاں موجود ہیں، اس کی بات بھی خوب چلے گی، اس کی بات کو بھی خوب پسند کیا جائے گا۔ مشفق ہو، شفقت کے ساتھ بتا رہا۔ دنیا میں آج کفر کیوں پھیل رہا ہے؟ ایمان والے جتنی محنت کر رہے ہیں اتنی کفر والے محنت نہیں کر رہے۔ جتنا مال ایمان والے لگا رہے ہیں اتنا مال کفر نہیں لگا رہا۔ کفر کے پلیٹ فارم سیدھا ہیں لیکن رزلٹ زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے پلیٹ فارم بے شمار، یہ ساری مسجدیں مسلمانوں کے پلیٹ فارم تو ہیں، سارے مدارس مسلمانوں کے پلیٹ فارم تو ہیں، ساری دینی تحریکات مسلمانوں کے پلیٹ فارم تو ہیں، اور کچھ بھی نہ صحیح ہر مسلمان ایمان اسلام پھیلانے کا پلیٹ فارم ہی تو ہے۔ پھر رزلٹ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان معلم کے اندر شاید ان 4 چیزوں کی کمی ہے۔ مشفق نہیں ہے، مشفق نہیں ہے، محسن نہیں ہے، مربی نہیں ہے، مخلص نہیں ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں کسی صرف انسان میں، اور پھر وہ انسان وہی الہی کا بھی سہارا لے لے، تعلیمات نبی کا بھی سہارا لے لے، تو لوگ بس اسے سجدہ نہیں کریں گے، اتنی تعظیم کریں گے۔ انما بعثت معلما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، معلم کہتے ہیں اردو میں، معلم استاد کو کہتے ہیں، لیکن استاد کی یہ صفات اور خواص ہونا ضروری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کمال درجے کی صفات موجود تھیں۔ اس لیے جہاں کمال درجے میں صفات موجود تھیں وہاں صفات کی وجہ سے چیزیں منتقل ہو رہی تھیں، اور ہر آدمی رحمت کا اثاثہ آپ علیہ السلام سے لے رہا تھا۔ اور جب یہ عمل منتقل نہیں ہوگا تو رحمت منتقل نہیں ہوگی۔ رحمت تو پہلے سے مضمون چل رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام رحمت ہے، عمل نبوی کا نام رحمت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن آپ علیہ السلام کا کوئی عمل اس کے دامن میں نہیں، تو وہ رحمت سے خالی ہے؟ ہاں، مسلمان ضرور ہے، مسلمان ضرور ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم مہمان آیا، نبی اس کے میزبان ہیں، اور وہ غیر مسلم اللہ و رسول کا انکار کرنے والا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ مہمان آیا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دروازے پر آیا ہے، بلاؤ بھائی۔ تو کہا بھی اسے دودھ پیش کیا جائے۔ ایک بکری کا دودھ دوہا گیا، بکری کا دودھ دوہنے کے بعد پیش کر دیا گیا، اور ختم ہونے سے پہلے بکری کا دودھ کتنا ہوگا؟ کوئی کلو کے حساب سے تھوڑی ہوگا، ایک بکری اس کا دودھ نکال کر دے دیا گیا۔ ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا اور لے کر آؤ۔ وہ پہلی والی بکری میں دودھ نہیں تھا، پھر دوسری بکری سے دودھ دوہا گیا اور اتنی دیر میں پیش کر دیا گیا۔ اس کافر نے، غیر مسلم نے، دوسری بکری کا دودھ بھی پیا، اور ادھر دودھ ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا اور لے آؤ، تو پھر تیسری بکری کا دودھ دوہا گیا۔ تو 7 بکریوں کا دودھ نکالا گیا، دوہا گیا اور اسے پیش کیا گیا۔ 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، چلا گیا، اور کوئی بات نہیں۔ آیا، بیٹھا، آپ علیہ السلام نے ضیافت کے لیے صحابہ سے کہا بھی دودھ لے آؤ، دودھ لایا گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 بکریوں کا دودھ یکے بعد دیگرے پیش کیا گیا۔ ختم ہونے سے پہلے پہلے آداب بھی بتا دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ زمانہ وسعت کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فراوانی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ مال کی ریل پھیل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بہت امیر کبیر لوگوں کا زمانہ ہے۔ نہ 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 ہرگز نہیں، یہ غربت کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ ثروت کا زمانہ نہیں ہے، غربت کا زمانہ ہے، فراوانی کا زمانہ نہیں ہے۔ چیزیں، کھانے پینے کی ماکولات، مشروبات وافر مقدار نہیں تھے۔ اس غربت کے زمانے میں بھی
مہمان کے ہاتھ میں جو کاس ہے، جو آب خورا ہے، جو جار ہے، جو برتن ہے، لکڑی کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو محسوس ہوا اس کے ٹیڑھا ہونے سے کہ جب کم ٹیڑھا ہوتا ہے اس کا مطلب ابھی اس میں مایا کوئی چیز موجود ہے، جب زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے پینے کے وقت کہا بھئی اب ختم ہونے والا ہے. تو مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پئیں گے، اور منگوا لوں، اور طلب ہے، ایک اور پھر ایک اور ایک، پھر 2 کے بعد ایک اور ایک، پھر 3 کے بعد ایک اور ایک، پھر 7 جب ہو گئے، 6 کے بعد 7ویں میں اس نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں. کہا جائیے. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پر اس کا ٹھیک ہے مہمان تھا، آیا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن سوالیہ نشان اور سوالات بہت سارے پیدا ہو گئے تھے. لیکن صحابہ خاموش اس لیے کہ آپ علیہ السلام کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، کوئی رائے زنی نہیں کی. اچھا عمل تھا، برا عمل تھا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیسا آدمی تھا، کون تھا، ایسا کچھ نہیں. دوسرے دن پھر آیا مہمان، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کل والا مہمان آیا. اب بلاؤ. آپ علیہ السلام سے آ کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج میں مسلمان ہونے آیا ہوں، کل میں آپ کو دیکھنے اور کچھ لینے اور کچھ پینے اور کچھ سمجھنے آیا تھا، آج دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ساری چیزیں قابو میں آ گئیں. آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. کہا بھی دودھ پیش کرو، پھر دودھ پیش کیا، اور ختم ہونے سے پہلے کہا بھی ایک اور، پھر ایک اور بکری کا دودھ ہو گیا. تو کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بس ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری بکری کے دودھ کو لانے کے وقت منع نہیں کیا، پینے کے وقت منع کیا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم کل گزشتہ مسلمان نہ تھے، صاحب ایمان نہ تھے، نبی پر جانثاری کا جذبہ تمہارے اندر نہیں تھا، آج تم مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، تحمل ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے. سنو، مسلمان قناعت سے کھاتا ہے، جینے کے لیے کھاتا ہے، اور کافر کھانے کے لیے جیتا ہے. اور مسلمان بس قناعت کے ساتھ تھوڑا سا کھایا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مسلمان بھی، مہمان نوازی بھی، اور کل کے عمل پر تھوڑی سی گفتگو بھی، اور مسلمان کا معیار اور اسٹیٹس بھی، سب کچھ سمجھا دیا. انما بعثت معلما، مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم جب تک مشفق نہیں ہوگا، محسن نہیں ہوگا، مربی نہیں ہوگا، مخلص نہیں ہوگا، تو دین وہیں کھڑا رہے گا، دین نہیں چلے گا آگے. انما بعثت معلما، یہ تو مہمان نوازی ہے. عمومی طور سے ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں پر اگر آدمی اندر اچھا ہے، گھر میں اچھا ہے، تو باہر بہت بد اخلاق ہے. اگر باہر بہت اچھا ہے تو اندر بھی بچوں کے ساتھ بہت بد اخلاق ہے. اگر کسی نے بغیر سمجھے، بغیر سیکھے اندر کی زندگی اچھی کر لی تو اس کی باہر کی زندگی اچھی نہیں ہے. اگر باہر کی زندگی بہت اچھی ہے، ہمدرد دواخانہ ہے انسانوں کے لیے، اندر بھی بچے بہت پریشان ہیں. تو یہ باہر کی زندگی آپ علیہ السلام نے سمجھائی، مہمان نوازی. گھر کے اندر کی زندگی، ایک موقع پر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی ہیں. وہ تو آپ علیہ السلام اور اما عائشہ میں بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جایا کرتی تھی. جو بھی کائنات میں میاں بیوی ہے جس کا یہ رشتہ ہے، وہاں تھوڑی سی سخت سست ہو ہی جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں بھی بھئی بیوی ہے، خاوند ہے، آپس میں اپنے مسئلے کو حل کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بات بڑھ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں لیٹے ہوئے. حضور علیہ السلام مسجد تشریف لے گئے، اپنے داماد سے کہا ارے بھائی ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، آؤ گھر چلے. ایک ایسا اصول اور ایسا ضابطہ. کہا میں خسر. ضمن ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں بیوی کے والدین کو ساس سسر کہتے ہیں، اور خاوند کے ماں باپ بھی بیوی کے لیے ساس سسر. تو سسر بھی مستعمل ہے اردو زبان میں،
لیکن پسندیدہ لفظ نہیں ہے، عزت کا لفظ نہیں ہے، معیاری لفظ نہیں ہے. تو سسر کے مقابلے میں خسر، سسر اور خسر دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن خسر نہیں، خسر. اور سسر کے مقابلے میں اس لیے کہ سسر ہمارے ہاں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ خسر صرف اچھائی اور رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سسر کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادب کا لفظ نہیں ہے، ادب کا لفظ نہیں ہے. صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم عام طور سے اردو بولتے ہیں تو اردو کا عام طور سے سننا سنانا بولنا ہوتا ہے. کراچی کے ماحول میں لونڈا کہہ دینا گالی سے کم نہیں ہے، اور ہندوستان میں محبت سے کہتے ہیں ارے بھائی یہ ہمارا بڑا لونڈا ہے یا ہمارا چھوٹا لونڈا ہے. یہاں ادب نہیں ہے اور وہاں ادب ہے. وہاں اسی کو محبت پیار سے کہا بھائی آپ کے لونڈے کا کیا حال ہے، میرے لونڈے تو سارے ٹھیک ہیں. یہاں ایک گالی بن گیا لونڈا، اور وہاں پر بہت ادب. ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر فرمانے کی جگہ، ارشاد فرمانے کی جگہ کہتے ہیں حضرت آپ اتنی دیر سے خاموش ہیں، کچھ آپ بھی تو بکیں. تو وہاں بکنا فرمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح استعمال تو ضرور ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ماں باپ کے درجے میں ہے، بیوی کے ماں باپ وہ خاوند کے ماں باپ ہے، خاوند کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ ہیں. اور عام طور سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو والدین ہی سے یاد کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خسر اپنے داماد کے حق میں فرمایا آؤ گھر چلیں. ورنہ ہمارے یہاں تصور ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کون زیادہ دین سمجھتا ہوگا، کون زیادہ رشتہ داریوں کو جانتا سمجھتا ہوگا. تو نہیں بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہے تو داماد نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں جاؤں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر میری آپ کی حیثیت آپ علیہ السلام سے زیادہ ہے تو نہیں جانا چاہیے. اگر میں اور آپ دین زیادہ جانتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے. تو آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے داماد کے پاس، کبھی آؤ گھر چلے. سنا نہیں کیا قصہ ہے، کیا ہوا کیا، نہ یہ سننا سنانے کی ضرورت نہیں، آؤ گھر چلے. یہی بات بہت کافی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام کوئی خسر ہوتے تو بھی کافی تھا کہ بھئی آ گئے، شاید بتایا ہوگا میری بیوی نے. چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بھی اٹھے اور گھر تشریف لے. ایک اور موقع پر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں، کچھ ناراضگیاں اور کچھ شکایات لے کر، اور آئیں اور بتائیں ایسے 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 ایسے. ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پوری ہوئی، حضرت علی بھی تشریف لے آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کوئی ہاں یا نہیں، صحیح اور غلط نہیں فرمایا، پوری بات سنی اور بتایا کہ ہر باپ کی ذمہ داری کیا ہے. بتایا کہ سنیں ضرور، وقت ضرور دیں، بہو کو بھی دیں وقت اور بیٹی کو بھی دیں، بیٹے کو بھی دیں اور داماد کو، سنیں ضرور. نہیں بھائی سن، شریعت مطہرہ آسان خانگی زندگی، پوری بات سنی. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس خیال سے کہ اب کچھ ارشاد فرمائیں گے اور میرے حق میں کوئی بات فرمائیں گے. حضرت فاطمہ کو نہیں معلوم کہ پیچھے حضرت علی بھی آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حضرت فاطمہ کے مخاطب تھے اور پیچھے حضرت علی بھی آ گئے. فرمایا فاطمہ، حضرت فاطمہ متوجہ ہوئی کہ ابا جان کیا فرمائیں گے، اب کوئی بات ایسی. فرمایا یہ بتا کہ کبھی اس سے اچھا خاوند بھی کوئی ہو کہ وہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے باپ کے گھر اور بیوی کے گھر آ جائے. تو حضرت فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا جاؤ دونوں گھر جاؤ. ادھر حضرت علی خوش ہو گئے کہ بھئی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور یہ ساری باتیں حضرت فاطمہ بتائی رہی تھی، یہ ہوا. اور ماں باپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سنی اور اصول اور ضابطہ ایک پرنسپل دے دیا کہ بھئی شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ سنیں ضرور، لیکن فیصلہ آیا کرنا ہے نہیں کرنا اس کا تعلق محسن ہونے سے، مربی ہونے سے، معلم ہونے سے، مخلص ہونے سے ہے. باپ کتنا داماد کے لیے مخلص ہے، کتنا محسن ہے، کتنا مربی ہے، کتنا مشفق ہے. اور اللہ کی شان
حضرت فاطمہ کو سہارا یہ ملا کہ میں نے اپنے والد محترم کو ساری بات بتا تو دی نا، کم از کم آپ کے علم میں تو آ گئی۔ ادھر حضرت فاطمہ کے کہنے کے بعد حضرت علی خوش ہو گئے کہ آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سرپرست تھے، ایسے ہی حضرت علی کے بھی آپ علیہ السلام براہ راست سرپرست تھے، کبھی دونوں گھر کے ہی تو لوگ ہیں۔ تو بغیر کسی اور تشنگی کے حضرت فاطمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت علی کے ساتھ چلی گئی۔ ایک موقع پر ایک صاحب بدوی، سیدھے سادے غریب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی میں نے دعوت اور ضیافت کرنی ہے، میرے دسترخوان پر کھانا کھائیے۔ اور اس زمانے میں دعوتیں لوازمات کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی، اگر کہیں آگ پہ پکا ہوا گوشت ہے تو بہت اچھی وی آئی پی دعوت ہے، ورنہ ہر دعوت میں گوشت نہیں ہوا کرتا تھا، جو میسر ہے وہ آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اکیلا تو دعوت قبول نہیں کرتا، میرے ساتھ میری اہلیہ عائشہ بھی آئیں گی۔ انہوں نے نہ ہاں کہا نہ کہا، دعوت دینے والے نہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، یہ کیا بے ادبی ہے، دعوت دی اور بھائی ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ میری اہلیہ عائشہ بھی آ جائیں تو دعوت دینے والے کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ آپ علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے، کوئی ناراضگی نہیں۔ پھر کسی موقع پر پھر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں بالکل قبول ہے، لیکن عائشہ میرے ساتھ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ صاحب پھر خاموشی سے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے آپ کا سارا دین کتابوں کے اندر رہ گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس عرصہ دراز کی کوئی عبادات بھی ہے نا، تب بھی دین باہر نہیں نکلتا، وہ کتابوں کے اندر ہی رہتا ہے، وہ کتابوں کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ کا احسان ہے بھائی، بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان اچھا ہے، کم از کم کتابوں میں تو ہے۔ اگر کتابوں سے بھی نکل جائے گا تو پھر ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ کم از کم جب ضرورت ہوتی ہے ڈھونڈ تو لیتے ہیں، ابھی کتابوں میں تو ہے، ایک دوسرے کو بتا تو دیتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ تو لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صاحب تیسری دفعہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں دعوت قبول ہے، میرے ساتھ میری اہلیہ عائشہ بھی آئیں گی، کل اللہ کے نبی ضرور تشریف لائیں۔ فرمایا اب تم نے قبول کر لیا، بتاؤ تو صحیح کیا قصہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس اتنا تھا ہی نہیں، اس دن تو جب میں آپ کو بلاتا اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی تشریف لاتی تو پھر مجھے اور میرے بچوں کو فاقہ کرنا پڑتا، میرے پاس اتنا تھا ہی نہیں، میرے پاس اتنا نہیں تھا۔ تیسری دفعہ کیا خیال ہے اگر میں قسم کھاؤں نا، قسم اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے زمانے کا جنید بغدادی بھی اگر ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے کہ آئندہ میرے دروازے میں مت آنا، مجھے مت دعوت دینا، آپ نے اتنا ہلکا لیا مجھے، میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں، آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا۔ انما بعثت معلما، اس معلم میں جو معلم مشفق بھی ہے، جو معلم محسن بھی ہے، مربی بھی ہے، مخلص بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ تیسری دفعہ کہا ٹھیک ہے دعوت، لیکن یہ پہلے دو قصے کیا ہوئے؟ تو اللہ کے نبی کچھ تھا ہی نہیں، جمع کر رہا تھا، اب اتنا جمع ہو گیا کہ آپ 2 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، ضیافت کر سکتا ہوں۔ بدگمانی بھی ختم ہو گئی، کام بھی ہو گیا، اور تاخیر کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ تھا ہی نہیں، کھلانے کو ہے ہی نہیں کچھ، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی جذبہ ہے۔ اس پورے مضمون میں کمال درجہ یہ ہے انما بعثت معلما، اپنے لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ اگر 3 4 5 دنوں میں 2 آدمیوں کا کھانا اکٹھا ہو جائے تب بھی میرے دسترخوان پر کوئی مسلمان کھا لے۔ اگر ہم امانت داری سے جمع کرنا شروع کریں نا تو ہمارے روزانہ دسترخوان پر جتنے افراد کھاتے ہیں ان سے زیادہ ہر ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ جتنے آج دوپہر میں دسترخوان پر بیٹھ کے لوگ کھائیں گے اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضائع ہوگا۔
ہمارے استاد محترم ہیں، وہ فریج اور ان سارے آلات کو جن میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں انہیں فریج کے نام سے یاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بخل خانے ہیں، بخل خانے. آدمی کہتا ہے رکھو دوسرے ٹائم کام آئے گا. یہ اللہ سے دوسرے ٹائم کے لیے نہیں مانگتا تازہ، اللہ اسے بھی ہفتوں باسی کھاتا. راضی ہو گیا، اللہ نے فرمایا میں تجھے تازہ دینا چاہتا ہوں، تو باسی کھاتا. اچھا بھی باسی. تو یہ بخل خانے ہیں، بخل کی علامت ہے. تو جب آدمی کے اندر بخل، ارے رکھو یار کام آئے گا. کتنے کھانے میرے آپ کے دسترخوان پر ایسے آتے ہیں، کہا اس میں کچھ اسمیل آ رہی ہے. کہا کیوں؟ کہاں 15 دن پرانا تھا، میں نے کوشش کی گرم ہو جائے، کام نہیں چلا، پھینک دیں. 15 دن سے اس بدبودار کھانے کو سنبھال رہے ہیں. 15 دن کے بعد جب کھولا پتہ چلا، دفع کریں. اللہ پاک روزانہ تازہ دینا چاہتا ہے، اچھا کھلانا چاہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے صدقہ کر دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں جگہ بھیج دیا. بھئی پرانا بھیجا، تازہ کس نے بھیجا ہے؟ کمال تو یہ کہ جب بنے اسی وقت باسی کرنے کے بعد بھیجنا. وہ تو ہماری مجبوری ہے، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. سڑنے سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے ایک بہت بڑی تعداد دینے والوں کی. اگر آپ خریدیں گے تو پتہ چل جائے گا سڑنے سے، خراب ہونے سے، پھکنے سے بچانے کے لیے دیتے ہیں. ورنہ اگر نہ پھکے نہ سڑے تب بھی نہ دیں. میں اور آپ ہی ہیں نا. تازہ کون دیتا ہے اور فریز ہوا ہوا کون دیتا ہے؟ رکھو بھائی، کل کوئی آئے گا لینے والا، کل دے دیں گے. کبھی آدمی نے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر سائل کو دیا ہے، کہا دیکھو وہ کچھ ہوگا، پچھلے کھانے کا، رات کی روٹی، صبح کی روٹی، اور یہ روٹی اور وہ روٹی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کہا میں اس میں کھا رہا ہوں، یہی دے دو. کہا میں یہ کھا رہا ہوں، یہی دے دو. یہ ہمارے معاشرے کا جنید بغدادی بھی یہاں نہیں کھڑا. معاشرتی زندگی، دینی زندگی ہم سے ابھی کوسوں دور ہے. جیسے دین 14 سال پرانا ہو گیا نا، تو یہ عملی زندگی بھی ہم سے 14 سال پرانی ہو گئی، دور ہو گئی. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں تھوڑی سی بات بڑھ گئی، دونوں کی طبیعت پر بوجھ ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام نے ہمت کی. قربان جائیے اس نبی کے، کروڑوں زندگیاں ہوں، کروڑوں قربان ہوں. میں تو خاوند ہوں، میں بیوی کو راضی کروں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں آسمانی نظام کو جاننے والا، وہی مجھ پر آتی، جبرائیل علیہ السلام مجھ پر آتے، میں بیوی کو راضی کروں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بوجھ تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہے تو قابو نہیں ہے یہ بات. تو آپ علیہ السلام فرمایا اچھا بھائی کسی سے اپنے معاملے کو حل کروا لیتے ہیں، مسالت کر، کسی کو مشیر اور سالس بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یعنی حکمت دیکھیے، قربان جائیے، کیسا سلیقہ، کیسا طریقہ. وہ میاں بیوی کے درمیان کون مسالت کرے گا؟ تو یہ راستہ بھی دے دیا کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو مسالت بھی ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے تو خود ہی کوشش کرنی چاہیے. راضی کرنے کی کوشش کی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت پر بوجھ تھا. اچھا عائشہ ایسا کرتے ہیں، کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں. کہا کس کو ڈالیں گے بیچ میں؟ کہا تم بتاؤ. کہ نہیں آپ بتائیے. کہا میرے تو سب سے زیادہ محسن، میرے تو سب سے زیادہ قریب، اور میرے تو سب سے زیادہ اعتماد والے صدیق اکبر ہیں. اور عائشہ خوش ہو گئی کہ میرے ابا میں. اس لیے کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو دونوں کے لیے محرم ہو، سنبھالنے والا، سمجھانے والا، بتانے والا، کہ بھئی بیوی بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکے اور بیوی بھی اسے اپنے مسئلے کو بتا سکے. کہا صدیق اکبر. کہا بالکل ٹھیک ہے، بلائیے. صدیق اکبر کو بلایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم عائشہ سے فرمایا بتائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں بتاتا ہوں. صدیق اکبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، 3 لوگ. اچھا میں بتا دوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات، اللہ کے نبی صحیح بتائیے گا یہ بات کی. اور یہ تو محبت کا جملہ ہے، تعلق کا جملہ ہے. دیکھو یہ ساری بات صحیح بتائیے گا. اوہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لال پیلے ہو گئے، سرخ ہو گئے.
کیونکہ بیٹی ہیں، آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں تو بیٹی بھی تو ہیں. فرمایا آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ صحیح بتائیں. اس قدر غصہ اور شدت تھی، ام عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں. انہی سے معاملہ، انہی کے ساتھ معاملہ، انہی آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہو گئیں کہ ابا جان یہاں تک نہیں پہنچیں گے. اگر ناراضگی کی انتہا بھی ہو گئی اور کوئی اور بھی خدا نہ خواستہ، باپ ہے، اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا، تو آپ علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر، ہم نے آپ کو غصہ کرنے کے لیے تھوڑی بلایا ہے، ہم نے تو آپ کو مفاہمت کے لیے، مصالحت کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے بلایا. آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، آپ تو غصہ ناراض ہو رہے ہیں. ادھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور سائے میں عافیت اسی میں. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی نہیں، معاملے کو محبت کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ. یہ تو میرا اور ان کا معاملہ ہے، انہوں نے ایسا کہہ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں. مجھے کہا ہے کہ بھئی صحیح بتائیے گا. اور یہ تعلق، یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے، اور تعلق کی بنیاد پہ ایسا کہہ ہی دیتا ہے. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات، میرے بھائیوں، آج تمام قوموں کا اس پہ اتفاق ہے، تمام سیاسی پلیٹ فارمز ہوں، حکومتی پلیٹ فارمز ہوں، قومیں ہوں، افراد ہوں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مرد ہو، عورت ہو، سمجھدار ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، پوری انسانیت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کام ٹیبل ٹاک سے ہو سکتا ہے وہ بدماشی سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتا. جو کام مفاہمت سے ہو سکتا ہے وہ مخاصمت سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتا. جو کام زبان سے ہو سکتا ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے. اور آج اتفاق ہوا ہے، آج اتفاق ہوا ہے. نہیں بھائی، طاقت سے نہیں، قوت سے نہیں، بدماشی سے نہیں، اسلحے سے نہیں، ہوشیاری سے نہیں، محبت پیار سے. تو آج پوری کائنات کا اس پر اتفاق ہے. اور میرے نبی نے 14 سال پہلے صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے سمجھایا ہے، کر کے سمجھایا ہے، کر کے بتایا ہے. خانگی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، انما بعثت معلما، مجھے میرے رب نے سکھانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا بنا کر بھیجا ہے. وہ سکھانے، سمجھانے، بتانے والا کیسا ہو؟ وہ مشفق ہو، شفقت ہو. وہ کیسا ہو؟ وہ محسن ہو، احسان کرنا ہو. وہ کیسا ہو؟ مربی ہو، تربیت کرتا ہو. وہ کیسا ہو؟ وہ مخلص ہو، خیر خواہی ہی مقصود ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات مرتے دم